پاکستان کے شہر ٹیکسلا میں ایک ایسا علاقہ موجود ہے جہاں قبریں تو ہیں لیکن مردے نہیں۔ خانپور ڈیم کے قریب بنی بنائی ماربل کی قبروں کی قدیمی مارکیٹ موجود ہے جہاں مختلف دیدہ زیب ڈیزائن میں لاکھوں روپے مالیت کی قبریں ملتی ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان بٹ۔ ناظرین، اس وقت ہم پاکستان کے ایک ایسے علاقے میں موجود ہیں جہاں پر بنی بنائی قبریں ملتی ہیں۔ ہم موجود ہیں اس وقت ٹیکسلا روڈ میں ڈبیاں کے مقام پر، اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک مقامی ورکشاپ میں موجود ہوں۔ اس جگہ کے دونوں اطراف میں سڑک پہ آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں آپ کو بنی بنائی قبریں نظر آئیں گی۔ آئیے جانتے ہیں یہ قبریں بنانے والے ایک ایسے کاریگر سے، طاہر محمود، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس رات کے اندھیرے میں ابھی بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ طاہر صاحب، یہ بتائیں کہ یہ علاقہ جہاں پر بنی بنائی قبریں ملتی ہیں کتنا پرانا ہے، یہ کام چل رہا ہے یہاں پہ؟ سر، جہاں تک میری معلومات ہے، میری ایج ابھی 43 ایئرز ہے، تو میری پیدائش سے پہلے کا یہ کام ہو رہا ہے۔ اور ان لوگوں نے یہ جو کنسیپٹ لیا نا، یہ 4000 سال پرانی ہسٹری ہمارے یہ ٹیکسلا کی ہے، یا گدارا کی تہذیب نا، وہاں پہ اس طرح کی تعمیراتی کام وغیرہ کے بہت سارے ہیں پتھر کے، تو ان سے ہی انہوں نے ایک تھاٹ لے کے اس کام کو پروموٹ کیا ہے۔ اس میں پہلے تو لنگری وغیرہ بنتی تھی، چکے بیلنے بنتے تھے، ابھی فاؤنٹین وغیرہ بن رہے ہیں، اور مزید وسعت آ رہی ہے، دن بدن جدت آ رہی ہے کاموں میں، لوگوں کا بہترین روزگار کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں یہ جو بنی بنائی قبریں ملتی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹی قبریں بھی ہیں، بڑی قبریں بھی ہیں، درمیانی سائز کی قبریں بھی ہیں۔ لوگ خود کہتے ہیں پہلے بنوانے آتے ہیں یا مرنے کے بعد ان کے لواحقین آتے ہیں؟ زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے، یہ سیمپل ہم لوگ بنا کے نا مختلف ڈیزائن کر کے سیمپل یہاں پہ رکھتے ہیں تاکہ کسٹمر کو آسانی ہو بات سمجھنے کے لیے۔ جب کوئی کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے قبر بنوانے کے لیے، آرڈر دینے کے لیے، تو جب آپ کا وہ ڈیزائن بتا رہا ہو تو آپ اسے کہتے ہیں جا کے قبرہ سے ڈیزائن ایک بار پہ نے؟ نہیں، وہ تو لازمی بات ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے ذہن میں کوئی نئی چیز اگر ہو نا تو ہم وہ بنا کے آپ کو دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو چیز آسانی کے ساتھ میسر ہوتی ہے نا، مین ایشوز ہوتے ہیں پتھر کا ملنا، ٹھیک ہے۔ جو پتھر یہاں پہ آسانی کے ساتھ اویلیبل ہیں وہ تو ہم فوراً کر لیتے ہیں ایکسیپٹ، اسی ہاں جی ٹھیک ہے آرڈر بک کر لیتے ہیں۔ جو پتھر ایزیلی، کیونکہ مختلف جگہوں پہ مختلف ایشوز بن جاتے ہیں، جیسے ابھی زیارت کا پتھر ہے، وہ پہاڑ بلاک ہو گئے تھے پہلے، تو وہاں پہ کچھ خانہ گاری کی وجہ سے پھر گورنمنٹ نے بلاک کیا، بند کر دیا، تو پہاڑ بند ہو گیا، تو ابھی اگر اس میں کوئی ڈیمانڈ کرے تو اس میں نہیں بنا سکتے، تو پھر انہیں کہتے ہیں آپ ہمیں پتھر پرووائڈ کریں، ہم اس کے اوپر کام کر کے آپ کو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس کئی طرح کی قبریں پڑی ہیں جو کہ بنی بنائی ہیں، ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کچھ ڈیزائن ہے، کوئی سٹیپ بنے ہوئے ہیں، کوئی ڈیفرنٹ پتوں والا سٹائل ہے، کوئی ڈیفرنٹ ڈیزائننگ ہے، تو یہ لوگ خود کہتے ہیں؟ نہیں، یہ خود نہیں کہتے، یہ ہمارے اپنے دماغ میں آتا ہے، ایک بندے کے دماغ میں آیا، یا اس نے کہیں سے کوئی پکچر دیکھی، یا فیس بک نیٹ وغیرہ سے کہیں سے اس نے دیکھا نا کہ باہر ممالک میں کس طریقے سے کام ہو رہا ہے، وہاں پہ گریز کی جو شکلیں ہیں کیسی ہیں، وہاں سے ہم کچھ نہ کچھ آئیڈیا لے کے بناتے ہیں۔ اکثر قبریں ہیں جن کے 3 سے 4 سٹیپ ہوتے ہیں، اور جو یہ قبریں یہاں پر پڑی ہیں یہ ایسے ہی لوگ لے جاتے ہیں یا پھر آپ جا کے وہاں پہ فکس کر کے آتے ہیں؟ نہیں، یہ یہاں سے لے کے جاتے ہیں، اور زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ وہاں کا مستری چاہے کوئی اتنا اچھا کیوں نہ ایکسپرٹ ہو، وہ قبروں کا کام بعض اوقات نہیں جانتے۔ جیسے ایک واقعہ ایسے ہوا تھا کہ ٹھٹھا بدین کی طرف نا، سندھ میں، ایک بندہ یہاں سے 2 سال پہلے قبر لے کے گیا، تو وہاں پہ کسی کو کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ قبر فکس کیسے ہوتی ہے، تو وہاں 2 سال پڑی رہنے کے بعد پھر اس نے دوبارہ یہاں پہ کانٹیکٹ کیا، یہاں سے بندہ گیا، اس نے فکس کی۔ تو بعض جگہ پہ تو ابھی زیادہ تر لوگ کر لیتے ہیں، تو جہاں پہ کوئی مسائل آ جائیں تو یہاں سے ہمارے میسن، ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، پھر ان کو میسن دیتے ہیں۔ ایک قبر کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنے پیسوں میں تیار ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ کتنی دیر میں تیار ہوتی ہے؟ ایک قبر سر ایسے ہے کہ تقریباً 8 سے 10 ہزار روپے میں سٹارٹ ہوتی ہے، جو ریگولر سائز ہے۔ اس کے اگر آپ وہاں پہ جائیں تو اس کے پتھر کی ڈیمانڈ ہے، وہ ہزاروں میں، لاکھوں میں چلتے چلتے آپ تقریباً 5، 6، 7 لاکھ تک بن سکتی ہے قبر، ٹھیک ہے، اور بنائی ہے۔ اس کے اوپر مختلف سٹائلز ہوتے ہیں، اس کی چھت بنانی ہے، اس کی دائیں بائیں پلرز وغیرہ بنانے ہوتی ہیں، جالیاں وغیرہ بنانی ہوتی ہیں، اس کا نیچے فلور بنانا ہوتا ہے۔ ایک قبر کو بنانے میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ قبر ہے کس طرح کی۔ بعض قبریں ایسی ہیں کہ جو تقریباً 1-2 بندے، یہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا،
اس میں 2-3 بندوں کے ہاتھ ہوتے ہیں. ایک بندہ اس کی ڈیزائننگ کرتا ہے, دوسرا بندہ اس کے اوپر فنشنگ کرتا ہے, تیسرا بندہ, یعنی کہ 2-3 بندے اگر مل کے کریں تو ایک قبر ایزیلی آسانی سے تیار ہو جاتی ہے. بعض قبریں ایسی ہیں جن کے اوپر تقریباً مہینوں لگ جاتے ہیں, وہ جو فینسی ہوتی ہیں, جو آرڈر پہ ہم لوگ خاص کر بناتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں جیسے لکڑ کے اوپر کارونگ ہوتی ہے, اسی طرح ہم پتھر کے اوپر بھی کارونگ کر کے اس کو بناتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی ایسے کسٹمر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ چاچا پیسے دی پرواہ نہیں کرنی, تسی قبر بناؤ, چنگی جی بناؤ, ودیا جی کر کے بناؤ, ساڑے ابا جی دادا جی جو بھی فوت ہوئے ہیں, اس طرح دے کسٹمر آتے ہیں؟ جی بہت زیادہ آتے ہیں, بہت زیادہ آتے ہیں. اصل میں ہر بندے کا اپنے والدین, اپنے عزیزوں کے ساتھ اتنی محبت ہوتی ہے کہ ان کی خواہش ہوتی ہے جیسے میرا والد, میرا بھائی, میرا عزیز دنیا میں سب سے بہترین تھا, تو اس کی قبر بھی سب سے بہترین ہونی چاہیے. اور بڑی محبت اور بڑے جذبات لے کے آتے ہیں, اور بعض اوقات تو ہمیں خود محسوس ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں, ہمارا کام ہی ایسا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیسے کوپریٹ کریں. جب ان کے جذبات دیکھتے ہیں تو ایک انسان ہونے کے ناطے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا کوپریٹ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کریں. آخر میں یہ جاننا چاہوں گا, اس وقت آپ یہاں پر کام کر رہے ہیں, رات کا وقت ہو گیا, فل اندھیرا ہے, اور یہاں پر قبروں کے ماڈل پڑے ہوئے ہیں, ڈیزائن پڑے ہوئے ہیں, بنی بنائی قبریں پڑی ہیں, آپ نئی قبر بھی بنا رہے ہیں. کبھی خوف نہیں آیا آپ کو کہ یہ ساری وہ قبریں ہیں کہ اس میں جلد ہی کوئی نہ کوئی مردہ دفن ہو جائے گا؟ اگر میں اس بات کو اس طرف لے کے جاؤں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کے 24 حروف بنتے ہیں, اور یہ ہمیں تقاضا کرتا ہے کہ ہم 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے نا وہ اپنے اسلام کے اوپر لگائیں. اگر نہیں لگائیں گے تو لازمی بات ہے پھر اسی کو خوف آتا ہے جو اس بندے نے کچھ کیا نہ ہونا, جس بندے کے کچھ تیاری ہو آخرت کے لیے یار کہ میں نے اللہ کے ہاں جانا ہے, تو کچھ نہ کچھ اس کے اعمال اچھے ہوں تو اسے ڈر نہیں لگتا. سیدھی سی بات ہے, جس بندے نے پاپ کیے ہوں گے, غلط کام کیے ہوں گے نا, اسے تو پھر ڈر لگتا ہے, جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے. اور ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو میں نے ایک حدیث مبارکہ مفہوم پڑھا ہے, جو بندہ صدقہ کرتا ہے اس کی جب میت نکلتی ہے نا تو جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے بائیں کو پتہ نہیں چلتا, یہ حدیث کا مفہوم ہے. تو اس کی روح نکلتے وقت اس سے کوئی کسی قسم کی کوئی ایذا تکلیف نہیں ہوتی. تو یہاں تک ڈر کا ہے سوال, تو پھر لازمی بات ہے موت تو برحق, یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے.